بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 32 سال بعد میرے ایک قریبی دوست تھے، ان کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، بہت زبردست لڑائی ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بند کر دیا، اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اور اتنا تعلق خراب ہو گیا تھا کہ گھر کا سکون خراب ہو گیا، بچے دھرم بھرم ہو گئے، عجیب ماحول ہو گیا گھر کا، اور وہ بھی شادی کے 32 سال بعد۔ اب سمجھ نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ ایک دن وہ صاحب میرے دفتر آئے اور بیٹھ کے روئے جا رہے تھے، اور ان کی اتنی بری حالت تھی، وہ ہفتے کے ہفتے مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ جب وہ ملنے آئے تو وہ روئے چلے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اتنے آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے پورے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ میں نے ان کو چائے پلائی اور کچھ کھانے کو دیا، اور کچھ گرین ٹی پلائی، کچھ ٹھنڈا پانی پلایا، کچھ ان کو سکون میں لایا کہ بھی کسی طرح تو بتائیں کہ ہوا کیا۔ تو وہ بتانے لگی، اور جو وجہ انہوں نے بتائی وہ بڑی مزے کا خیز تھی۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی اپنی بیوی سے لڑائی کی، کہ کہنے لگے کہ ایک دن شام کو میں گھر پر جلدی پہنچ گیا، چائے کے ٹائم پہ پہنچ گیا، تو بیوی مجھ سے کہنے لگی، دیکھا تو بیوی کا منہ پھولا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کوئی تحفہ کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہنے لگے بھی کیا منہ دکھائی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے منہ دکھائی میں کیوں نہیں کچھ دیا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ میں جانتا بھی نہیں کہ منہ دکھائی کیا ہوتی ہے، میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ منہ دکھائی ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جو شادی والے دن دولہا دلہن کو دیتا ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور وہ جو تحفہ ملتا ہے وہ عورتیں اپنے پاس ساری زندگی سنبھال کے رکھتی ہیں، وہ شوہر کی یادگار ہوتی ہے، تو آپ نے مجھے وہ تحفہ نہیں دیا۔ اس کے اوپر بیوی مجھ سے لڑنے لگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے تمہیں ساری زندگی اتنے تحفے دیے ہیں، اتنی چیزیں دی ہیں، ایک منہ دکھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ اس منہ دکھائی کا کیا فائدہ؟ تمہیں میری ان چیزوں کی قدر نہیں ہے جو میں نے تمہیں آسائشیں دی ہیں، جو تمہیں میں نے دنیا جہاں سے تحفے لا کے دیے ہیں، ان کی تو قدر کرو۔ مگر میری بیگم صاحبہ تھی کہ وہ ماننے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں بس مجھے تو منہ دکھائی میں کیوں نہیں کچھ دیا۔ اب اس کے اوپر اتنا مجھے چڑھا دیا، میں وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈائننگ ٹیبل پہ، میں نے اٹھا کے ڈونگا دے مارا دیوار پہ، اس نے جو بھی چیزیں پڑی تھی وہ سب اٹھا کے میرے سر پہ پھینک دیے کھانے۔ عجیب ہم دونوں میں دنگا مشتی ہونے لگی، ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگے اتنی بری طرح کہ انہوں نے میرے ہاتھ چھیل دیے اپنے ناخنوں سے، میں نے ان کو مکے گھونسے مارے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی اتنی زبردست لڑائی ہو رہی تھی کہ ہم ایک عجیب معلوم ہنگامہ ہو گیا کہ ہم دونوں لڑائی سے تھک ہار کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو، وہ کہہ رہی تھی تمہارے ساتھ یہ ہو، کہ بچے بھاگے ہوئے آئے کہنے لگے یا اللہ کیا ہو گیا، امی ابو کیا ہو گیا؟ تو خیر بچوں نے ہماری آپس میں پکڑ کے الگ الگ کروایا، اور ہمیں وہ الگ کمروں میں بند کیا کہ خدا را نہیں لڑیں، آپ اس بات کیوں لڑے جا رہے ہیں؟ ورنہ تو اس دن یہ تھا یا تو بیوی مر جاتی یا میں مر جاتا۔ اب مجھے اتنا دکھ لگا ہوا ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، گھر کا آرام برباد ہو گیا ہے، اور میں بالکل نہ کام کر سک رہا ہوں تسلی سے، نہ میں کچھ کر سک رہا ہوں، میں کروں کیا؟ مطلب اس طرح کی حالت میں وہ شخص تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، میں نے کہا اچھا ٹھہرو، میں نے بیٹھے ہی بیٹھے ان کی بیگم کو فون گھما دیا وہاں سے، اور میں نے وہ بہن وہ جو بیگم تھی وہ میری منہ بولی بہن تھی، میں نے ان سے فون ملا دیا اور ان سے بات کی۔ میں نے کہا بھابھی آپ کیسی ہیں، خیریت سے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ وہ تو وہ سنانے لگی، کہنے لگی کہ ہاں بس ایسے ہی ہے، کچھ جواب نہ دیا انہوں نے میری بات کا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ سے کون ملنے آیا تھا؟ کوئی ملنے آیا تھا آج آپ سے، یا کوئی ملا تھا آپ سے تھوڑے دن پہلے؟ کس سے ملاقات ہوئی آخری آپ کی؟ تو وہ بتانے لگی کہ ہاں میری ایک سہیلی آئی تھی، میں اس سے ملی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا وہ آپ کی سہیلی آئی تھی، وہ کون سی سہیلی تھی؟ وہ یوں کر کے انہوں نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اسپیکر آن کر دیا فون کا، اور میں نے کہا کہ آپ دونوں میری بات سنو۔ اب ان کے شوہر سے بھی کہا کہ بات سنو، اور ان کی بیگم سے بھی، دونوں سے کہا کہ میری بات سنو۔ تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات رکھی ہوتی ہیں، کچھ رحمانی لوگ ہوتے ہیں
جو بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کی باتیں گھر میں آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا. آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار ملاقات کر کے اس شخص سے دل خوش ہو گیا ہے، ایسی بات کی ہے، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے، اور یہ اور وہ، اور گھر کا ماحول اچھا لگے گا. آپ اپنے آپ کو لائٹ محسوس کریں گے، اتنی اچھی وہ بات کریں گے جو رحمانی ہوں گے. اور کچھ لوگ شیطانی ہوتے ہیں، وہ ان کے منہ میں ہمیشہ کیوں اور کیسے اور نہ. اور جو رحمانی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہی ان کے منہ سے نکلتا ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. اور جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حسد کریں گے، آپ کو کہیں گے کیوں، کیا، کیسے، اور اس طرح آپ کو نفرت بھری باتیں بتائیں گے، اپنی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی فساد گھر میں پھیلے گا. تو وہ آپ کی جو دوست آئی تھی، اب آپ دیکھیں شیطانی اس اثرات کی تھی، انہوں نے آپ کے گھر میں آ کے ایک شیطانی بات چھیڑ دی جس کی وجہ سے آپ بھی بھڑک گئیں اور گھر میں اتنا ہنگامہ ہو گیا. وہ شیطانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو بنایا تو انسان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو وہ اس نے منع کر دیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھ سے حقیر ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھ سے حقیر ہے، یہ کہہ دیا. تو آپ سوچیں اس طرح کی باتوں میں نا اتنی لڑائی ہو گئی ان دونوں کی، لیکن انہوں نے یہی سمجھایا کہ بھی اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو مل کے رہنا چاہیے. بس ان کی اس طرح کی بات کہتے میں نا وہ جو خاتون تھی، ان کی بیگم، وہ تھوڑی سی وہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا کہ وہ اس طرح بھڑکا گئی تھی، مطلب اس طرح کی بات کر گئی تھی کہ وہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اور جو کیوں اور کیا کہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے گھر میں لڑائی کرا کے. آپ کبھی کسی کو کوئی آواز دے لے تو کہتے ہیں ہاں بھئی کیوں کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے ان کا، اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی شیطانی لوگوں میں خصلت ہوتی ہے جو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جو رحمانی بندے ہوں گے وہ ہمیشہ سکون، چین اور اچھا ماحول پھیلائیں گے. اس بات کو پھر میں نے اسپیکر پہ اتنی تقریر کر کے جب میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ کی کچھ سمجھ میں آئے تو بھابھی نے فوراً کہا کہ میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں. یہیں پر ہی کہہ دیا انہوں نے کہ میں ان سے معافی مانگتی ہوں کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی واقعی. اور مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیشہ انہوں نے مجھے زندگی میں اچھے تحفے خوش رکھا ہے، اور وہ شوہر بھی راضی ہو گئے. اس طرح ان دونوں میاں بیوی کی دوستی ہو گئی. ایک شیطانی انسان سے ملنے سے اتنا فرق پڑتا ہے گھر میں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے شیطانی لوگوں سے بچائے. آمین ثم آمین.